نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلم الناس علی قدر عقولہم۔ معزز سامعین و ناظرین، اس وقت پوری دنیا میں دعوت دین کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ بہت سارے غیر مسلم اسلام میں داخل ہوئے اور بہت سارے غیر مسلم اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ بہت سارے گناہگار اور بداعمال مسلمان اپنی گناہوں اور بداعمالیوں کو چھوڑ کر ان سے توبہ طائب ہو کر نیکی اور پرہیزگاری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس دعوت دین کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ دعوت کے کام کو اور دعوت کے طریقہ کار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، میرے پیغمبر آپ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں، بالحکمتی، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنتی، بہترین مواعظ کے ذریعے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں، باللتی ہی احسن، طریقہ بہت ہی بہتر ہو، دلائل کی بنیاد پر آپ ان سے بحث و مباحثہ کریں، مناظرہ کریں۔ میرے پیغمبر آپ لوگوں کو بلائیے دین حق کی طرف حکمت اور بصیرت کے ساتھ۔ تو حکمت کا ایک وسیع مفہوم ہے۔ حکمت کا ایک معنی یہ ہے کہ بصیرت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں۔ حکمت کا معنی عقل مندی بھی ہے، حکمت کا معنی دانش مندی ہے، حکمت کا معنی سمجھداری ہے۔ تو آپ سمجھداری کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلائیے۔ حکمت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ موقع محل کو سمجھتے ہوئے لوگوں کو دین کی طرف بلائیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات موقع اور محل کے مطابق نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے فائدہ کی بجائے نقصان ہوتا ہے اور خیر کی بجائے فتنہ پھیلتا ہے۔ اس لیے حکمت بصیرت سے مراد یہ ہے کہ میرے پیغمبر آپ لوگوں کو موقع اور محل کے مطابق ان کو دین کی طرف بلائے۔ حکمت بصیرت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ نرمی کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلانا۔ اللہ تبارک و تعالی جب فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجنے لگے تو فرمایا اذهبا الی فرعون فإنہ طغی، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ نافرمان اور سرکش ہو چکا ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تو ان کے ساتھ اب گفتگو کریں، قولا لینا، نرمی سے گفتگو کریں، شائستگی سے گفتگو کریں۔ پہلا درجہ حکمت بصیرت کے ساتھ، دوسرا درجہ مواعظ حسنہ کے ذریعے، والموعظۃ الحسنۃ، مواعظ حسنہ کے ذریعے آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیے، یعنی شائستہ طرز تکلم شائستہ ہونا چاہیے، انداز شائستہ ہونا چاہیے اور انداز خوبصورت ہونا چاہیے۔ بعض خطباء اور بعض داعیان اسلام جو اپنی تقریروں اور اپنی گفتگو میں ناشائستہ اور ناموزون کلمات اور فقرات کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے
داعی سے بھی لوگ نفرت کرتے ہیں اور اسلام سے بھی لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ لہٰذا داعی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے طرز تکلم کو درست کریں، خوبصورت انداز میں پیش کریں اور شائستگی کے ساتھ گفتگو کریں۔ تیسرے درجے میں فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اگر دعوت کا کام ان دو طریقوں سے کارگر ثابت نہ ہو، بحث و مباحثے کی ضرورت پیش آئے اور مناظرے کی ضرورت پیش آئے، تو پھر مناظرے کی اجازت ہے۔ میرے پیغمبر آپ ان سے بحث کیجئے، مناظرہ کیجئے، باللتی ہی احسن۔ مباحثہ دلائل سے خالی نہ ہو، مناظرہ دلائل سے خالی نہ ہو، دلائل کے ساتھ احسن طریقے سے گفتگو کیجئے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرو علی قدر عقولہم، ان کے ذہن کے مطابق، ان کے عقلوں کے مطابق گفتگو کرو۔ تو سمجھنے کے اعتبار سے لوگوں کی بھی تین قسمیں ہیں، ایک وہ ہائی ذہن والے لوگ، ایک وہ بہت ہی ذہین ترین لوگ ہیں جو بات کو بالکل آرام سے سمجھ سکتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں، تو وہ دانشور قسم کے لوگ، بہت بڑے علماء اور بہت بڑے سمجھدار لوگ، ان سے اگر بات کرے تو ان کے عقلوں کے مطابق علمی گفتگو کرو۔ سمجھنے کے اعتبار سے دوسرا درجہ یہ ہے کہ درمیانی ذہن کے لوگ ہیں، تو ذہن کے اعتبار سے نہ بہت ہائی لیول کے ہیں اور نہ بہت کم لیول کے ہیں، درمیانی درجے کے لوگ ہیں۔ میرے پیغمبر آپ اگر ان سے فرمایا اگر ان سے گفتگو کریں تو ان کے ذہن کے موافق ان سے گفتگو کریں۔ اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو بہت کم پڑھے لکھے ہیں یا بالکل ان پڑھ ہیں، سمجھ کے اعتبار سے بہت کمزور ہیں، تو ان کے ساتھ اگر آپ گفتگو کریں تو ان کے عقلوں کا لحاظ رکھتے ہوئے گفتگو کریں۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ ان کے عقلوں کے مطابق گفتگو کرو۔ تو قرآن مقدس میں جن تین اصولوں کا تذکرہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں دعوت دینے کا طریقہ بتایا، اللہ تبارک و تعالی ان اصولوں کو سمجھ کر دعوت کے میدان میں آگے بڑھنے کی طاقت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔